ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے، ہم نے خود تلاش کیا ہے، ہم نے خود پایا ہے۔ میں تو اعلیٰ وجہ بصیرت جانتا ہوں، اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا ہے، نہ معلوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، شکار کھیل رہے تھے، کہیں سے آواز سنائی دی ہے کسی ہاتف غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی، کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے، اے ابراہیم کیا اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے، فخر کیجئے، هو اجتباکم، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، ورنہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں، ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نہ معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، قل شکر قل حمد قل ثنا، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہل جنت کے ترانہ حمد کے طور پر کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہدایت جو ہے اس کے بہت سے مراحل ہیں، ہدایت ابتدائی بھی ہے، ہدایت تکمیلی بھی ہے، ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہے، ہدایت راستے کا سمجھا دینا بھی ہے، اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے۔ اس وقت وہ ترانہ حمد ہوگا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ پہنچاتا۔ کوئی عجب نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پچھلے دنوں میں نے خطبات جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا بلعام بن باعورہ کے موضوع پر کئی خطبے دیے تھے، اور پاکستان کے حالات کو پھر اسی سے مستنبط کیا تھا۔ الذی آتیناہ آیاتنا، ایک ایسا شخص جسے ہم نے اپنی آیات عطا کر دی تھی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے تو اسے اور ترفع عطا کرتے، اور بلندی عطا کرتے، اور آگے کے مراحل کی طرف رہنمائی ہوتی، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ زمینی خواہش، اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے ایک لغزش، ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے۔ حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے، زہد سے، تقوی سے، عبادت گزاری سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی کا عکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھیے کہ آپ برتر ہیں، بہتر ہیں، کیا پتا اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو۔ اللہ اس کو ہدایت دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے کفر میں اور معصیت میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، اور پھر زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اس انقلاب معکوس سے اللہ ہمیں بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے
کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے، کوئی ہماری صفات ہیں، کوئی ہماری خوبیاں ہیں. جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اس پر شکر ادا کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے. آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے. اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے، لیکن اس سے زائد اپنی ذمہ داری مت سمجھیے. ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہو نہ. ہم مکلف نہیں، لیکن اس پر مکلف ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دیں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.